صحابی رسول ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی، اور ان صحابی کی شان کے بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار، بہت متقی بہت پرہیزگار، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تجارت بھی کرتے تھے، تاجر بھی تھے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان تجارت لے آنا لے جانا، ایک شہر سے دوسرے شہر، ان کا یہ مشغلہ، یہ تجارت کا اصول ہے، تجارت کا انداز ہے، زہد و تقوی بھی ہے، ساتھ تاجر بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ صحابی رسول تجارت کی غرض سے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک ڈاکو نے حملہ کیا، حملہ آور ہو گیا، اس کے پاس اسلحہ بھی تھا، ہتھیار تھے، اور اس نے کہا اپنا سارا مال سارا سامان میرے حوالے کر دو اور قتل کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، تمہیں میں قتل کر دوں گا۔ وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ دیکھو تمہیں میرا مال چاہیے نا، میں تمہیں اپنا مال دے دیتا ہوں، میرا مال لے لو، مجھے جانے دو، مجھے قتل نہ کرنا۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہارا مال بھی لوں گا، تمہاری جان بھی لوں گا، تمہیں قتل کرنا ہے۔ جب اس نے دوبارہ یہ کہا، پھر انہوں نے سمجھایا کہ قتل ناحق کر کے مزید تو گناہ کیوں نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ ڈاکو باز نہ آیا، اس نے کہا مال بھی لوں گا اور قتل بھی کروں گا۔ تو اب صحابی رسول کہنے لگے اچھا یہ بات ہے، تو ایسا کرتے ہیں تم مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کر سکوں۔ کتنی پیاری ادا ہے، کہا مجھے اللہ کی پاک کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی مہلت دو۔ ڈاکو نے کہا جو کرنا ہے جلدی کر لو، پھر میں تمہیں قتل کر کے ہی یہاں سے جاؤں گا۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو وہ بزرگ، وہ صحابی رسول، انہوں نے وضو کیا، 4 رکعت نفل ادا کیے، اور 4 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد اب صحابی رسول نے جو دعا مانگی ہے نا، وہ دعا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحابی رسول دعا کرنے لگے اللہ پاک کی بارگاہ میں اسماء حسنہ کے ذریعے۔ کیسے؟ آپ نے دعا کی یا ودود، یا ذل عرش المجید، یا فعال لما یرید، اسألک بعزک الذی لا یرام وملک الذی لا یضام بنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا اللص یا شر هذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے وقت جو ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے، تیری عزت کی قسم میں تجھے تیری عزت کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تیرے اس نور کا واسطہ تجھے پیش کرتا ہوں جس سے تیرا عرش روشن ہے۔ اتنی الفاظ میں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ، اور پھر آخر میں دعا کی کہ یا اللہ ان ساری جو میں نے تجھے واسطے پیش کیے، ان کے صدقے مجھے اس چور کے شر سے، اس ڈاکو کے شر سے محفوظ فرما لے۔ اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ابھی نفل ادا کر کے 3 مرتبہ بھی یہ دعا پوری نہیں ہوئی تھی۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ بھی یہ دعا پوری نہیں ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اچانک وہاں گھوڑے پر سوار ایک شخص ظاہر ہوا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ بھی تھا، اور اس نے آتے ہی اس ڈاکو کا کام تمام کر دیا، ختم کر دیا۔ اب صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے دل میں اشتیاق بڑھا کہ یہ اچانک یہ مدد جو میری ہوئی ہے، یہ آنے والا کہاں سے آیا؟ انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا جو کی تھی، رب نے دعا قبول کر لی تھی۔ یہ آگے بڑھے اور سلام کر کے کہا کہ اس مصیبت کے وقت میری مدد کرنے والے آپ کون ہیں، اپنا تعارف تو کروائیں۔ اب وہ سوار جو تھے نا، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، میں چھوٹے آسمان سے آیا ہوں اللہ کے حکم سے آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ انہوں نے کتنے خوبصورت الفاظ میں اللہ کو پکارا، اللہ پاک نے ان کی دعا کیسے فوراً قبول فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، جتنے یہاں بیٹھے نا صاحبوں، یہ حدیث مبارکہ اور یہ الفاظ ذہن میں رکھ لو، بلکہ ہو سکے تو ان کو لے حاصل کریں، اس طرح دعائیں کیا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی لاحق ہو، وہ یوں ہی 4 رکعت نوافل ادا کر کے یہی دعا کرے 3 مرتبہ، اللہ کے حکم سے فوراً اس کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔
اس کی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔